عطا نہ ہو تو کوئی رہبر نہیں بنتا. ملا کے بنانے سے نہیں بنتا یاسین، ملا کے بنانے سے نہیں بنتا یاسین. جس کو اللہ نہ بنائے وہ صدیق اکبر نہیں بنتا. اللہ اور اللہ کے رسول نے، اللہ اور اللہ کے رسول نے جسے صدیق اکبر کہا ہے نا، وہ دنیا میں فقط علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. یہ چیلنج کر رہا ہوں میں سینہ چوڑا کر کے. میں بات صدیق کی نہیں کر رہا. مولوی صاحب علامہ صاحب کو پکڑ کے دے ایک صدیق. او بھائی وہ میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے وہ سارے صدیق ہیں. صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے. بلکہ صدیق میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتے. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں. اللہ کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون. وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہ صدیق ہیں. قبلہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ یہ ہے جو صدیق اللہ کو مانتے ہیں، صدیق رسولوں کو مانتے ہیں، صدیق اللہ کو مانتے ہیں، صدیق. چلو اور دلیل دیتا ہوں. اور قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں یار. یہ نہ کو کہتے کہ علامہ صاحب کہہ گئے آدم سمیت نبیاں سمیت. وہ اے کوڑا تے اے میدان. سورہ مریم آیت نمبر 41 ابھی کھولے. اللہ رب العزت نے ابراہیم کی شان صدیقیت کا ذکر کیا. کیا؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم. سونے قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر. ابراہیم میرا خیال ہے ولی تھے، صوفی تھے، اور رسول یار کی ہو گیا. آج رسول جو 5 سینئر رسول ہیں نا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ہائے ہائے، ابراہیم صدیق نبی تھے، صدیق اکبر نہیں. تھوڑا سا آگے جائیں، آیت نمبر 56 پہ جائیں. اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ. سونے قرآن میں ادریس کا ذکر کر. إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا. ادریس بھی صدیق نبی تھے. اور یوسف علیہ السلام سورہ یوسف ایھا الصدیق، اے صدیق. حضرات آدم سے لے کے آخری انسان تک پاک محمد کے بعد جو دنیا میں مردوں میں سب سے بڑا سچا ہے نا، اس سچے کا نام علی ابن ابی طالب ہے. یہ ٹائٹل، یہ لقب اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے. اور یہ لقب چرانے والوں، او یارو لقب چرانے سے بندہ لقب کا مصداق نہیں بن سکتا. بولو یار، اہلیت چاہیے یار. ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے میں جاؤں پیچھے سے کسی کو، شاہ صاحب کو، علامہ صاحب نے جو حدیث پڑھی وہ تو مولا خود فرما رہے ہیں نا کہ میں صدیق اکبر ہوں. چلو علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو. میں کتاب وہ دینے لگا ہوں جو ہر سنی کے گھر میں ہوتی ہے، محب الدین تبری کی ریاض النظرہ. اس میں صفحہ نمبر 353 بیروت لبنان کی شاہ جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ذرا صلوات پڑھیں. حدیث سنو، حضرت ابو ذر غفاری حدیث کے راوی. سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا ابو ذر کا نام سن کے؟ وہ صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، وہ صحابہ کے عرس بنانے والوں، وہ صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، بیٹوں کے نام رکھنے والوں، پوتوں کے نام رکھنے والوں، تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ میس میں تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر ابن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے محمد کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے.
او یارو ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں اے وچوں نہ مان. اور حضرت ابو ذر غفاری پتہ کون ہے؟ پہلے درجے کے صحابی. کوئی طلقاء نہیں. آپ کہیں پتہ نہیں یہ طلقاء علامہ صاحب کیا کہہ گئے؟ یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے. طلیق کی جمع ہے طلقاء. کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے. توجہ میرے طرف رکھیے گا. جب مکہ فتح ہو گیا نا، مکہ فتح، تو ان کے جرم اتنے تھے کہ ان کے جرم کی پداش میں ان کی گردنیں اڑائی جانی تھی. وہ گردنی کاٹنی تھی نا ان کی. حضور چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، حضور نے ان سب کو آزاد کر دیا. اور طلقاء کہتے ہیں آزاد لوگوں کو. نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں. اللہ نہ کرے، بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. کوئی بندہ جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کہتا ہے جا میری طرف سے طلاق طلاق طلاق، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں آزاد ہے تو میرے والوں. او پائیا فتح مکہ والے وہ صحابہ نہیں، وہ طلاق یافتہ لوگ ہیں. ہوئے 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 ہوئے. وہ صحابہ نہیں، وہ طلقاء ہیں. وہ ابو سفیان جب مکہ فتح ہو گیا نا، حضور سین کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے تھے. دل میں سوچ رہا تھا ابو سفیان بن حرب بن امیہ، وہ دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا. دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا. یہ دل میں سوچ رہا تھا. حضور اس کے قریب پہنچے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارا. وہ سوچ رہا تھا میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا. حضور نے ایسے ہاتھ مار کے فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں شاہ جی، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول. کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے. یہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری جو ہے یہ پہلے درجے کے صحابی ہیں. وہ صوفی صحابی. ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نہیں بیان کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا. لیکن جملہ کہنے لگا، وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں اگلی صاحب میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ذر غفاری یار کہتا سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، بلال بھی، سلمان بھی، عمار بھی، کلہم اجمعون، سارے نیچے بیٹھے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے ہی فرمایا تال یا علی. علی ذرا اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. یہ فقط علی اور علی کی اولاد کا ہی شرف ہے. کبھی مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم کے مقام پہ کائنات کے سب سے بلند ممبر پہ نظر آتے ہیں. ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے. مولوی جی ہون بھی نہیں پتہ لگے علی دا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایسے ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے، حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا اور علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے جملہ ارشاد فرمایا. علی کو فرمایا ہم کو سنایا. میں اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو سنانے لگا ہوں. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الذی تفرق بین الحق والباطل. اوئے ہوئے 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 اوئے علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے ہیں علی کائنات کا سب سے بڑا سچا صدیق اکبر تو ہے، فاروق اعظم تو ہے. جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا، جو تیری میت میں کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا. حق اور باطل میں فرق کرنے والا تو ہے، تو فاروق اعظم ہے، تو صدیق اکبر ہے. دو، اس کے اوپر بے شمار روایات بھری پڑی ہیں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں، میں نے اپنے وقت کے اندر اندر ختم کرنا ہے. کچھ لوگ یہ نہ سمجھے کہ علی دنیا میں صدیق اکبر ہے،
اور اگلا حوالہ سنو، منتخب کنز الاعمال میں صفحہ نمبر 456 میں یہ حدیث ہے، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کا۔ حدیث سنو یار، آقا علیہ السلام فرماتے جب محشر کا میدان سج جائے گا، سارے نبی رسول سارے جمع ہوں گے، بڑے بڑے سردار، وڈیرے، جگیردار، سرمایہ دار، عامر، ساری کائنات جمع ہوگی۔ توجہ آپ نے میرے تے رکھی، حضور مت یکا یک اچانک سڈنلی میرے بھائی علی کی سواری، نورانی سواری آئے گی، نور ہی نور، علی کی سواری بھی نور، علی بھی نور۔ یہ جو علی علیہ السلام کے نور کے منکر ہیں نا، فرشتوں کو نور مانتے ہیں، وہ جبریل کو بھی نور مانتے ہیں یار۔ میں بتا نہ دوں مولوی صاحب کے یہ نوری کہاں سے بنے؟ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ خالق الملائکۃ من نور وجہ علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے، میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں سن لو، اللہ نے سارے فرشتوں کو جبریل سمیت میرے بھائی علی کے چہرے کے پسینہ سے پیدا کیا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، حضور فرماتے جب علی علیہ السلام کی نورانی سواری آئے گی، جب نورانی سواری آئے گی تو جب آپ کی آمد دیکھیں گے، آپ کا پروٹوکول دیکھیں گے نا، تو آپس میں جو ادھر بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوں گے نا، انبیاء بھی رسل بھی، وہ آپس میں کنورسیشن کریں گے، وہ گفتگو کریں گے۔ کیا یا علی، توجہ ذرا میری طرف، وہ گفتگو کیا کریں گے؟ ایک کہے گا یہ جو نورانی سواری پہ آ رہا ہے نا، لگتا ہے کوئی مقرب فرشتہ ہے۔ دوسرا کہے گا نہیں یار لگتا ہے کوئی نبی مرسل ہے۔ تیسرا کہے گا نہیں یار لگتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے۔ یہ آپس میں وہ اندازے لگائیں گے، اور یار یہ تبصرے کریں گے نا۔ حضور فرما رہے، میں ایسے کھول کے دکھاؤں گا حدیث، اللہ کے عرش سے اللہ کی آواز آئے گی۔ کس کی؟ یا معاشر الآدمیین لیس ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حامل عرش، ھذا صدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اوے محشر والو، اے آدم کی اولاد، یہ کوئی مقرر فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ کوئی میرے عرش کو اٹھانے والا فرشتہ نہیں، یہ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے۔ اوے مان لے، دنیا میں بھی علی صدیق اکبر ہے اور حشر میں بھی علی صدیق اکبر ہے۔ دنیا میں کوئی صدیق اکبر ہو ہی نہیں سکتا علی کے علاوہ۔ اچھا اگلا نقطہ، ہمارے ہاں بڑی خاص بات ہے، ہمارے اہل سنت میں حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، کوئی قرآن حدیث نہیں۔ یارو میں صدیق اکبر بتا رہا ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کا بنایا ہوا۔ اب آپ کی مرضی، اللہ اور اللہ کے رسول کے بنائے ہوئے کو مان لے، یا مولوی صاحب بریلی شریف کے بنے ہوئے کو مان لے۔ اور فاروق اعظم کہتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کو، یہ بڑا خاص نقطہ ہے، بس میں نے کلوزنگ کرنا ہے ورنہ آپ کو پتا ہے گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے میں سٹارٹ ہوتا ہوں۔ فاروق اعظم ہمارے ہاں کہا جاتا ہے حضرت عمر بن خطاب کو، یہ جملہ بڑا خاص ہے، ہاتھ جوڑ رہا ہوں سادات کے قدم چوم کے۔ فاروق کہتے ہیں حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا، اعظم کہتے ہیں بڑے کو۔ اب کیا معنی بنا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا۔ بولو یار، کسی کے 2-3 بچے ہو شاہ جی، تو آپ پوچھے بھائی بڑا کون سا ہے؟ اعظم، تو وہی بڑا ہوگا نا جو پہلے دنیا میں آیا۔ بولو یار کی ہو گیا آج؟ بڑا وہی ہے نا، فاروق اعظم۔ کوئی کتاب لے آئے، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، علامہ علوسی، فخر الدین رازی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، مولانا مدودی، ابن ابی حاتم، ابن کثیر، ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل۔
کوئی کتاب لے جہاں حضرت عمر بن خطاب کے کلمہ پڑھنے کا ذکر ہے. جاگو یار. جب میں پڑھتا تھا میٹرک میں نے کیا ہے جام کے چیمہ سے. بڑی خاص بات ہے, جب میں پڑھتا تھا یعنی 90 کے شروع میں جب میں پڑھتا تھا تو ہماری اسلامیات کی جو کتاب ہوتی تھی نا اس میں بھی یہ واقعہ لکھا ہوتا تھا. بولو یار. اب 6 اور 7 نبوی میں کون سی سن یعنی سادہ کرتا ہوں, جب حضور نے اعلان کر دیا نا کہ میں نبی ہوں, نبی تو پہلے تھے نا, اعلان اس کے 7 سال بعد. جاگو یار, میں ذمہ داری کے ساتھ بات, کتنے سالوں بعد یعنی 7 سال تک حضرت عمر بن خطاب کو پتہ نہیں چلا حق کیا ہے باطل کیا ہے. 7 سال تک محمد اور دین محمد کی مخالفت کرتے رہے. بلکہ ایک روز جب کلمہ پڑھا, توجہ میرے طرف رکھیے گا, ایک روز گھر سے نکلے تلوار لے کے, آج محمد بن عبداللہ کو میں نے قتل کر دینا معاذ اللہ. کسی نے کہا کیوں بھائی؟ ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے. اس وقت محمد کا خدا اور تھا. اوئے ہوئے ہوئے. اچھا, تلوار لے کے جب جا رہے, بڑی خاص بات دینی ہے میں نے, تلوار لے کے جب جا رہے تھے راستے میں ایک بندہ ملا, اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ آج محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں معاذ اللہ, ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے, صفایا کر دینا, یہ کر دینا, وہ کر دینا. وہ بندہ کہتا ہے بھائی محمد کو بعد میں قتل کرنا, پہلے اپنی بہن کی تو خبر لے, وہ تو کلمہ پڑھ چکی ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہن کے گھر کی طرف چلے گئے. وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی, بہن کو جا کے مارا پیٹا, بہنوئی کو بھی. جب مار لیا, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں, جب مار لیا تو پھر کہتے ہیں وہ جو تو پڑھ رہی تھی نا مجھے دے, قربان جاؤں اس بہن پہ بھی. وہ کہتی ہے میں پڑھ رہی تھی قرآن, اور قرآن ہے پاک, اور تو ہے ناپاک, تو لہذا تو ناپاک ہے, تجھے تو نہیں نا پاک قرآن دوں گی. وہ کہتے چلو ٹھیک ہے, مجھے نہ دے, خود ہی پڑھ دے. جب انہوں نے پڑھا, میں ایک جملہ دے رہا ہوں, اثر ہوا, حضور کے پاس پہنچے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہاتھ جوڑ رہا ہوں. کب؟ اعلان نبوت کے 7 سال بعد. ایک جملہ دینا ہے. مولوی صاحب کہتے ہیں مولا علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. حالانکہ یہ میرا موضوع نہیں, ورنہ بتاؤں علی تب سے مومن ہے جب سے وہ مومن ہے. میں انبار لگا دوں ادھر میں انبار لگا دوں کتب اہل سنت کے. میں مولوی صاحب کی مانتا ہوں, ہم مولوی صاحب کی مان لیتے ہیں, مولوی صاحب ٹھیک ہو گیا, ہم تیری بات مان. تو کہہ رہا کہ علی بچوں میں ہی مان لائے. ایک روایت میں 7 سال عمر, تو کی ہو گیا جی یار 10 سال. مولوی صاحب کی مان لیتے ہیں. مولا علی علیہ السلام بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے, یعنی 7 سال عمر. اور حضرت عمر بن خطاب نے جب کلمہ پڑھا, وہ 40+ یار. اب مولا علی علیہ السلام کو 7 سال کی عمر میں پتہ چل گیا کہ اسلام حق ہے. حضرت عمر بن خطاب کو 40 سالوں کے بعد پتہ چلا اسلام حق ہے. مولوی عدل کر یار, انصاف کر یار, ڈنڈی نہ مار. اور جو حضرت عمر بن خطاب سے 35 سال پہلے حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہو, وہ فاروق اعظم نہیں, تو جسے 40 سالوں بعد پتہ چلے وہ فاروق اعظم کیسے ہو گیا؟ بچھونا, جینا, مرنا, اٹھنا, بیٹھنا, اس گھر کی نوکری کرو, چاکری کرو, میں نگر نگر, ملک ملک, کریا کریا, گاؤں گاؤں, بستی بستی یہ صدا دیتا ہوں, یہ ندا دیتا ہوں, یہ آواز دیتا ہوں. تھریٹ ہے, گولیاں ہیں, کردار کشی ہے, لیکن میں ان کو بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کے منکروں, اہل بیت کے دشمنوں, تم گولیوں سے ذکر اہل بیت کو روک نہیں سکتے, تم تھریٹ سے مجھے روک نہیں سکتے. یہ زبان کاٹ دو, جسم و جان کاٹ دو, مدحت مرتضی کی سزا دو مجھے,
ذکر شاہ نجف سے رکوں گا نہیں، چاہے 100 بار سولی چڑھا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے، جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے، 1-2 دن نہیں صبح محشر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یہ علی کے موالی کا وعدہ رہا، یا علی کی صدا آئے گی۔ آج میرے ساتھ مل کے کھڑے ہو کے اس طرح اس فتنے کا کلا کما کرو، من کنتو مولا، من کنتو مولا، آدم کا مولا، نوح کا مولا، داؤد کا مولا، موسیٰ کا مولا، ہارون کا مولا، عیسیٰ کا مولا، زکریا کا مولا، یحییٰ کا مولا، لوط کا مولا، من کنتو مولا، ابو بکر کا مولا، عثمان کا مولا، بلال کا مولا، عمر کا مولا، زید کا مولا، حذیفہ کا مولا، من کنتو مولا، نعرہ حیدری، حیدری۔